میاں صاحب آپ نے سوچ لیا آپ نے مزاحمت کرنی ہے، مزاحمت کر کے فائدہ ہوگا کچھ؟ دیکھیں مزاحمت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو منیب صاحب ہم اپنی گرفتاریوں پر مزاحمت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے یا آپ سوال کرتے بہتر لگتے۔ اگر ہم عوام کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں جس کو 2.25 سالوں میں آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آپ نے ان کو مہنگائی کا تحفہ دیا، آپ نے ان کو بے روزگاری دی، آپ نے 70 سالوں میں جو ان کو ہوپ تھی کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، آپ نے مقبوضہ کشمیر دے دیا انڈیا کو، اور آج آپ خاموش ہیں۔ بلکہ مطلب اوپر ان سے کا ہمیں کوئی تعلق نہیں آپ کی گرفتاریوں سے، کیسز سے؟ اگر تو گرفتاریوں کا تعلق ہم سے ہوتا ہے، ٹی ٹی کا یا دوسرا، تو مجھے یہ بتائیں 2.25 سالوں میں کسی گرفتاری پر ہم نے احتجاج کی کال دی ہے؟ نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ٹی ٹیوں کا بتائیں، سورس بتائیں، کنیکشن بتائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑی دلیل سے ہم بات کرتے رہے، بڑے ثبوت ہم دیتے رہے، جب پاناما تھا اور اقامہ پہ ہمیں سزا ہو گئی، دلیل سے بات۔ ثبوت تسی کوئی نہیں دیتے ہوندے تو کچھ پتہ لگتا نا، اتھے بھی تسی یار اگر آپ یہاں پہ بھی جواب دیتے سر تو کچھ فرق ہوتا نا۔ اگر ہمارے پاس ثبوت نہ ہوتے تو پھر ہمیں اقامہ پہ سزا نہ ہوتی، آپ کا جواب ہے۔ دوسرا، اگر ارشد ملک سے ایک سیکنڈ اگر آپ نے ارشد ملک سے مجھے سزا دلوانی ہے تو پھر تو میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ میں تو ارشد ملک نہیں تھا نا۔ یار ایک سیکنڈ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اعلیٰ کورٹ جو ہے ایک فیصلہ کرے اور لوڈ کورٹ کو ٹرائل کے لیے بھیجے اور اعلیٰ عدلیہ کا ایک جج جو ہے وہ مانیٹر کرے گا جے آئی ٹی کو بھی اور باقی معاملات کو؟ بڑی معذرت سے کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے۔ آپ وہی کر رہے ہیں جو یہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں۔ اب یہ ٹویٹ ہے، انہوں نے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں سارے اپوزیشن لیڈر کے بیانات دیکھیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایک نے بھی میرٹ پر کیس میں لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا، صرف دھمکیوں پر زور ہے، ایسے نہیں چلے گا، پیسہ واپس کرو یا جیل جاؤ، چوائس از یورز۔ اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر منیب صاحب آپ پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے جھوٹی، مجھے یہ بتائیں، میرے مثال نہ دو، میں غریب آدمی، میں غریب آدمی تو شروع کروں گا، آپ جیسے غریب آدمی اگر باہر آئیں گے تو کام بنے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایف آئی آر جھوٹی ہو جاتی ہے، کورٹ کیا کرے گی؟ بھائی ٹرائل ہوگا نا، آپ خود پہلے انویسٹیگیشن بھی ہوگا نا میاں صاحب۔ بھائی انویسٹیگیشن بھی آپ کی، ایف آئی آر کرنے والا بھی آپ خود ہو، سارا وہ پروسیس آپ کر لیا، اس کے بعد گرفتاری ہوگی۔ مگر یہ جو ترجمانوں کی فوج ہے جو آپ سنوا رہے تھے ابھی، اس کا اگر مناسب سمجھے تو میں جواب دے لوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارے کے سینکڑوں اگر ہوتے تو وہ بھی ترجمان بن جاتے، چند جو وزراء ترجمان بنے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ہے ان سے پوچھنے والا؟ اور اگر پوچھنے والا ہے تو ان پر مقدمات ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہتے جواب ہیں نہیں دیا نا، آپ نے جواب نہیں دیا میرٹ کے اوپر۔ دیکھیں عدالت میں کیسز بڑی معذرت کے ساتھ وہ بڑکوں پہ یاروں پہ نہیں چلتے نا، وہاں میرٹ کے اوپر کیس چلتا ہے، کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑتا ہے۔ عدالت بیل خارج نہ کرتی، پری ارسٹ بیل کنفرم کر دیتی، کچھ نہ کچھ تو عدالت نے بھی دیکھا نا۔ نہیں منیب، ایسا نہیں ہوتا۔ معذرت سے جب آپ کیس بناتے ہیں اور انویسٹیگیٹر بھی آپ خود ہوتے ہیں تو پھر معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، آج جو بات میں کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ہم تو چور ڈاکو لٹیرے تھے نا بقول ان کے، سال 2 سال 2.25 سال کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ ریلیف کا کام کیا ہوتا تو آج اے پی سی کرنے کی، آج باہر نکلنے کی، آج فیصلہ کن راؤنڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پیش آتی۔ سب کچھ عوام کے لیے ہو رہا ہے دلیپ عباس صاحبہ، یہ ذرا آپ سمجھیے۔ آپ لوگوں کا بھی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے، وفاقی کابینہ میں بھی اجلاس میں یہ ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لائیں اور کمیٹی بن جاتی ہے، ادھر لوگ سفر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا درد ہے اپوزیشن کو کہ یہ اس کے لیے انہوں نے اے پی سی بلا دی، تقاریر کی، اب ایجنڈا سیٹ کر دیا۔ یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے، یہ اپنے کیسوں کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا۔ کاش جو عوام کی کوئی آواز ہوتی تو یہ اٹھاتے تو ہم مانتے بھی۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو ماشاءاللہ تقریر کی، اور وہ جو ہوتا ہے نا سچ وہ نکل آتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے اے پی سی کا ایجنڈا سیٹ کر دیا، یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے۔ اور اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ادارے جو ہیں، سارا اٹیک اداروں پہ تھا،
انہوں نے کہا جی ادارے جو ہیں یہ ہمیشہ سے الیکشن مینیج کرتے ہیں، مطلب کہ 3 الیکشنز انہوں نے فائٹ کیے تو وہ بھی مینیج تھے، 4 پیپلز پارٹی نے کیے وہ بھی مینیج تھے، اور اینڈ میں انہوں نے بڑا صاف کہا، انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو ان کو لے کے آئے ہوئے اداروں سے ہے۔ تو یہ جو اے پی سی ہے یہ ساری کیوں ہو رہی ہے؟ عوام تو آپ کہیں 2 سال سے ہم حکومت میں ہیں، 2 سال سے یہ اپوزیشن میں ہیں، اور یہ 1.5 سال مجھے کیوں نکالا، مجھے جیل میں کیوں ڈالا، اسی پہ اسمبلیوں میں بھی روتے رہے ہیں، بائیکاٹ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے فیٹو کے دوران اسمبلیوں میں ہمیں کہا جی کہ یہ دیکھیں آپ ہمیں یہ نیب کا 34 چیزیں چینج کر دیں، نیب ختم ہو جائے گا، ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے، ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ ہم نے یہ این آر او دینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زبیر صاحب کو بھیجا 2 دفعہ ایک ہفتے کے دوران، اچھا جی 2 دفعہ بھیجا۔ ٹھیک، وہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ جی یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کیسز ڈسکس ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں اس کو سیٹل کریں گی۔ جب یہاں سے بھی انکار ہو گیا، وہاں سے بھی این آر او نہیں ملا، پھر ایک دم ابال چڑھا، اے پی سی ہوئی، اور انہوں نے اعلان کیا، یہ آپ دکھا دیں دوبارہ سے سپیچ، کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ ڈکلیئر کی اداروں پہ، انڈین نیوز پیپرز نے ہیڈ لائنز تھی ٹھیک ہے، کہ اپوزیشن لیڈر اٹیک سیز ہی ول اٹیک دی آرمی، یہ ہیڈ لائنز مطلب ہے۔ ان کی یلغار اداروں کے خلاف ہے، آپ کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور یہ آپ ثابت کر سکتی ہیں؟ اٹ از اے فیکٹ، فیکٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اعلان جنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق نواز شریف صاحب نے اعلان جنگ کیا، لیکن نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں ان کی تائید کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اسی حد تک کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا مجھے۔ ویسے تو دیکھیں نیب نے آج وضاحت جاری کی ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے موقف معلوم کرنے کے لیے نیب خیبر پختونخوا میں۔ وہ کچھ خبریں چل رہی تھی پچھلے 8-10 روز سے، اور اس میں کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نیب خیبر پختونخوا انکوائری کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کے مطابق کچھ معلوم کرنے کے لیے مولانا صاحب کو طلب کیا ہے۔ تو یقینی طور پر کچھ آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی کہ ابھی انکوائری شاید سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی صرف معلومات لینے کے لیے بلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ جس نیب کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نیب کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے واضح ہے، اور نیب کے بارے میں 3 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جس میں ثاقب نثار صاحب، کوسا صاحب اور آج کا گلزار صاحب، نیب کے بارے میں ان کی رائے آپ کے سامنے ہے کہ نیب کس قسم کا ادارہ ہے، وہ انصاف کے لیے بنا ہے یا سیاسی انجینئرنگ اور انتقام کے لیے بنا ہے یہ ادارہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیب کون سی نیب ہے، اور حکومت میں مسلط کیے ہوئے لوگ جس کو آپ سیاسی زبان میں اکثریت لوٹوں کی ہے، اچھا جی، جس کو آپ ڈیموکریسی کے بجائے لوٹاکریسی کہہ سکتے ہیں، اچھا، تو لہٰذا ان کی حکومت ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ مشرف کے زمانے میں ان کے کیبنٹ میں بھی تھے، اکثریت وہ ہے، اور مشرف خالق ہے، بنیاد رکھا ہے اس احتساب کا اور نیب کا، جس کے ذریعے انہوں نے مسلم لیگ نون سے کاپ انہوں نے جنم دیا، پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ اور ملت پارٹی، پھر وہی لوگ جن کے خلاف کیسز تھے، کوئی وزیر اعظم بنا، کوئی نائب وزیر اعظم بنا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ، وہی سارے لوگ آج کیبنٹ میں بیٹھے، اور عمران خان آگے بھی ہوتا رہے گا، حکومتیں ایسی بنتی ہیں، مولانا بھی تو ساتھ تھے نا مشرف صاحب کے۔ میں آ رہا ہوں اس پر، میں آپ کا جواب دوں گا۔ تو یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ان کا جو سربراہ ہے، ان تمام لوٹوں کا جو ہے عمران خان صاحب، وہ اس جھوٹے سرکار کی نہیں، وہ پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر ہے، جمعیت علماء اسلام کا، اور 11 اپوزیشن جماعتوں کا پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ نہیں، قوم کا منتخب پرائم منسٹر ہے۔ لہٰذا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو تشریف فرما ہے، وہ خود 12 اکتوبر 99 کے کھو میں شامل تھے،
مشرف کے ساتھ ریفرنڈم میں، لہٰذا یہ تسلسل ہے اس احتساب کا، کیونکہ اس کیبنٹ میں اور اس سربراہ کیبنٹ میں مشرف کی روح ہے، لہٰذا اس ملک پر آج بھی جنرل مشرف کی روح مسلط ہے۔ وہ نیب کو استعمال کرتے تھے سیاستدانوں کے خلاف، اور ان کی جو روح اور سایہ ہے یہ بھی نیب کو استعمال کر رہے ہیں سیاسی قیادت کے خلاف، خواہ اسف علی زرداری صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، جو بھی ہو۔ یہ تھوڑا بتائیے گا، یہ ابھی اندلیب عباس صاحبہ نے فرمایا کہ یہ یلغار ہے قومی اداروں کے خلاف، ہمارے افسر، جوان، سپاہی، کل بھی میں آپ کو پتہ ہوگا ایک ینگ کیپٹن ہے، ان کو وہ بھی شہید ہوئے، جو جہاں عوام میں اتنی محبت ہے، یہ افسر، یہ جوان شہید ہوتے ہیں، وہاں پر اداروں کے حوالے سے جب اس طرح کی تقاریر آتی ہیں تو لوگوں میں بڑا غم و غصہ آتا ہے۔ یہ تو اداروں پہ یلغار ہے، حکومت بھی یہ کہتی ہے، اور کہتی ہے بھارت بڑا خوش ہے میاں نواز شریف کی تقریر سے، آپ میاں نواز شریف کی تقریر کو منوان سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیے منیب بھائی کے پاس مجھے بتائیے 2 سال میں عوام کے لیے ان کے پاس کردار اور کام کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے ذرا برابر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی کام ہے، اپوزیشن کو دبانا، جیل میں ڈالنا، ہتھ کڑیاں ڈالنا، بے توقیری کرنا، ان کی تذلیل کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ دوسری بات یہ، جب یہ دباؤ میں آتے ہیں پھر یہ ہمارے مقدس ادارے فوج کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ تو یلغار ہے فوج پر، یہ تو یلغار ہے اسٹیبلشمنٹ پر۔ تو پھر مجھے جواب دیجئے، امریکہ میں بیٹھ کے یہ کس نے کہا کہ القاعدہ کو ٹریننگ ISI نے دی؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ طالبان کو کس نے یوٹیلائز کیا اور کس نے ٹریننگ دی؟ یہ کون تھا؟ اور یہ کون تھا جو ایران میں بیٹھ کے صدر روحانی کے ساتھ کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے طور پر ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ صاحب کون تھا؟ ایران میں، انڈیا میں آج بھی وہ کلپ آپ چلائی ہے، آج ابھی چلائی ہے، اور عوام کی عدالت میں ان کا ایک شو ہے، اس میں وہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اداروں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو جب وہ ادھر بیٹھ کے بعثت وزیر اعظم ٹھیک دیکھیں، بعثت وزیر اعظم وہ بیٹھ کے امریکہ میں کیا کہتے ہیں، انڈیا میں کیا کہتے ہیں، ایران میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ یلغار نہیں ہے؟ اچھا چلیں، میں اس کا جواب اندلیب عباس صاحبہ سے لے لیتا ہوں۔ ایک بات، ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے، ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے۔ دیکھیں، یہ جو غیر اعلانیہ ترجمان ہے، جو غیر اعلانیہ سپوکسمین ہے، پنڈی کا اولڈ بوائے، یہ جو گیٹ نمبر 4 کا ایجنٹ ہے، یہ کس کا ترجمان ہے؟ انہوں نے اس ایک ہفتے میں فوج کو کتنا بدنام کیا، کتنا گھسیٹا، کتنی بے توقیری کی اس کی، جتنا ان لوگوں نے فوج کی بے توقیری کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ سیاست میں نہ